تمام قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اسی کے لیے حمد و ثنا، تسبیح، بڑائی، کبریائی وہی اس کے لائق ہے۔ تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہماری آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ جمعہ ہم لوگ خواتین کے بارے میں کئی باتیں سنے تھے، اور خاص طور پر دو بہن کے بارے میں بات سنے تھے، ام حرام بنت ملحان اور ام سلیم بنت ملحان، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کے بارے میں اور ان کی خالہ کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہ دونوں خالہ ہوتی تھیں، ان کا کردار کیا تھا اور کس طرح سے توحید اور ایمان پر کس طرح چلیں اسلام کے لیے اور جنت کے لیے، انہوں نے کس طریقے سے جذبہ پیدا کیا اور جہاد کو بھی گئیں، یہ سب باتیں آئی تھیں۔ کچھ باتیں اور ان کے بارے میں ہم لوگ سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ دونوں عظیم خاتون ہیں تاریخ اسلام میں، ابھی انشاءاللہ بات آئے گی۔ پہلے دو حدیث ہم لوگ سنتے ہیں۔ پہلی حدیث دیکھیے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 3280 پر 7 کے اندر یہ روایت ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سب سے زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد تھی۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من طلب الدنیا اضر بالآخرہ ومن طلب الآخرہ اضر بالدنیا فأضروا بالفانی للباقی۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی نے دنیا طلب کیا، جس آدمی نے دنیا طلب کیا تو اس نے اپنے آخرت کو برباد کر لیا، اس نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا، اور جس نے آخرت کو طلب کیا اس نے دنیا کو برباد کر لیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، دیکھیے کیا کہا، حکم دیا، فَأَضِرُّوا بِالْفَانِي لِلْبَاقِي، تم لوگ اس فنا ہونے والی دنیا کے نقصان کو برداشت کر لو اس باقی رہنے والی آخرت کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جس آدمی نے دنیا طلب کیا، دنیا چاہا، آخرت نہیں، تو اس نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا، آخرت کو برباد کر لیا۔ قرآن مجید میں بھی یہ بات ہے، قرآن مجید میں بھی یہ بات ہے۔ اور جس آدمی نے آخرت کو طلب کیا، دنیا برباد ہو گئی۔ دنیا یا تو مال برباد ہو گیا، یا تو رشتہ دار سے دشمنی ہوتی ہے، یا تو اور دنیا کی بہت ساری تکلیفیں آتی ہیں، دوست، گھر والے دیوانہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ایسے ہوتا ہے۔ صرف مال ہی دنیا نہیں ہے، صرف مال ہی دنیا نہیں ہے، بہت کچھ دنیا میں اس کو جھاڑنا پڑتا ہے۔ آخرت کے لیے جینا بولے تو بہت تکلیف، کانٹوں پر چلنا پڑتا ہے، کانٹوں پر چلنا پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، تم لوگ اس فانی ہونے والی، ختم ہونے والی دنیا، اس کے نقصان کو برداشت کر لو آخرت کے لیے، آخرت کے لیے۔ یہ حدیث ہے۔ ہم کو سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے کیا کیے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، کیا کیے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور کیا ہماری حالت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف صاف کہہ دیا ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم آخرت کو بھول چکے ہیں اور صرف دنیا طلب کر رہے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری آخرت برباد ہے، ہماری آخرت برباد ہے۔ اور اگر آخرت کی طلب کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری دنیا برباد ہو جائے، لیکن اس کو صبر کر لینا،
اس کو برباد، یہ دنیا کے نقصان کو صبر کر لینا تاکہ آخرت کی بربادی سے ہم بچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ہے، یہ حدیث بھی صحیحہ کے اندر ہے، حدیث نمبر 2310 کے اندر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اراد ان يعلم ما له عند الله عز وجل فلينظر ما لله عنده۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس آدمی کو یہ جاننے کا ارادہ ہو، من اراد ان يعلم، جس آدمی کو یہ ارادہ جاننا ہو کہ اس آدمی کے لیے اللہ کے پاس کیا تیار ہے، تو اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے پاس اللہ کے لیے کیا تیار ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا کہا؟ جس آدمی کو یہ ارادہ ہے کہ میرے لیے کیا اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے، کیا ہے اللہ کے نزدیک میرا کیا مقام اور مرتبہ ہے، کوئی یہ جاننا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ میرے پاس اللہ کے لیے کیا ہے، میرے پاس اللہ کے لیے کیا ہے۔ ہم سب جب دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ اللہ کے لیے دن بھر میں کیا کیے ہیں، تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے یہ کیے ہیں کہ نہیں کیے، لیکن اپنے لیے بھی، بچوں کے لیے، دنیا کے لیے پورا دوڑ دھوپ دنیا کے لیے ہوتا ہے، پورا دوڑ دھوپ دنیا کے لیے ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ صرف 5 نمازوں کا آپ دیکھ لیجئے تو پتا چلے گا آج یہ نماز چھوٹ چکی ہے، یہ نماز دیر ہو چکی ہے، اس میں دیر میں پہنچا، اور عورت تو اس میں سب سے زیادہ ہے، عورت تو اس میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں صرف مرد کے لیے نہیں ہے، مرد، عورت، بوڑھے، جوان، سب کے لیے، سب کے لیے۔ آپ سوچئے کہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا مقام اللہ کے پاس کیا ہے۔ یہ بات کیسے معلوم ہوگی؟ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے کیا کیے ہیں، ہمارے پاس اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کے لیے کیا ہے، کیا عبادت ہے، کیا ذکر و اذکار ہے، کیا تیاری ہے، کیا حمد و ثنا ہے۔ آپ دن بھر دیکھیں گے تو بندہ ایک بھی حمد نہیں کیا اللہ کی، ایک بھی تسبیح نہیں پڑھا، ایک بھی نماز نہیں پڑھا، تو اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بہت مقام دے دیا ہے، گھر بن گیا نا، بلڈنگ بن گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا ہے۔ یہ بلڈنگ اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، یہ بلڈنگ، مال، دولت اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ توحید اور سنت کے مطابق عبادت جو ہے یہ اصل ہے، توحید اور سنت کے مطابق اگر جو عبادت ہے، نماز ہے، ذکر و اذکار ہے، یہ اصل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اب مقام بلند ہو جائے گا، چاہے فقیر ہو، مسکین ہو، غریب ہو یا مالدار ہو، کوئی بھی، یہ چیز ہے اللہ کے نزدیک مقام اس کا ہے۔ تو یہ دونوں حدیث ہم کو اپنی زندگی میں دیکھ لینا چاہیے، اور اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ اس حدیث کے مطابق ہماری زندگی ہے کہ نہیں۔ ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، 2 نو بہنوں کے بارے میں، ام سلیم جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی ہے، اس کے تعلق سے اور 1-2 باتیں سنتے ہیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اور اس بات کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 140/1 میں صحیحہ کے اندر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا ام حرام فاتیناہ بتمر وثمن، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام کے پاس آئے۔ ام حرام جو وہی جہاد کا شوق کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے میں بھی ان میں سے ہو جاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ لگتی تھی، تو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے۔ حضرت انس کہتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھانے کی چیز لایا، کیا لایا؟ کھجور اور گھی، کھجور اور گھی لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھجور کو اور گھی کو اپنے برتنوں میں، اپنے ڈبوں میں رکھ دو، جہاں تھا وہاں رکھ دو، کیوں؟ فَإِنِّي صَائِمٌ، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں نہیں کھاؤں گا۔ پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ثُمَّ قَامَ فَصَلَّ بِنَا رَكْعَتَيْنِ تطوعاً، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہم سب کو 2 رکعت گھر میں نماز پڑھائے۔ ہمارے
گھر میں نماز پڑھا ہے 2 رکعت، اور کیا کہتے ہیں ام حرام بنت ملحان اور ام سلیم بنت ملحان دونوں بہنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پیچھے کھڑا کیا اور مجھ کو داہنے طرف کھڑا کیا، مجھ کو داہنے طرف کھڑا کیا اور 2 رکعت نماز پڑھائے۔ 2 رکعت جب نماز پڑھ کر کے ختم کیے تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، انس رضی اللہ تعالی عنہ کی امی آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیارا بچہ انس ہے، ابھی چھوٹے تھے، یہ پیارا بچہ انس ہے، آپ کا چھوٹا غلام ہے، خادم ہے، ادعو اللہ لہو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میرے بچے کے لیے اللہ سے دعا کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے۔ بہت اہم باتیں ہیں، آپ غور سے سنیے گا تو عقیدے کی باتیں معلوم ہوں۔ کیا کہا؟ آپ اللہ سے دعا کیجیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کیا، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما ترکا یومئذ خیرا فی الدنیا و خیرا فی الآخرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میرے لیے جو دعا کیا تھا، دنیا کا کوئی خیر اور آخرت کا کوئی خیر نہیں چھوڑا، دنیا اور آخرت کے ہر خیر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کیا۔ کیا دعا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا اللہم، اے اللہ تعالی اکثر مالہ و ولدہ، اے اللہ تعالیٰ اس کے مال اور اس کے اولاد کو بڑھا دے، وبارک لہ فیہ، اور ان کے مال اور اولاد میں برکت دے، ان کے مال اور اولاد میں برکت دے، یہ دعا کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما اصبح فی الانصار رجل اکثر منی مالا، انصار میں مجھ سے زیادہ کوئی مالدار نہیں ہوا، مجھ سے مالدار کوئی نہیں ہوا، انصار میں مجھ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہوا۔ اور آپ تاریخ اٹھائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 2 چیز کی دعا کیا نا، ایک مال اور اولاد کے لیے، مال اور اولاد کے لیے، ان کی اولاد، ان کے بچے، ان کے پوتے، ان کے جو خاندان میں ان کی نسلیں سے آئی 100 سے زیادہ بچے پیدا ہوئے، 100 سے زیادہ بچہ پیدا ہوئے، ان کے بیٹے اور پوتے 100 سے زیادہ، 100 سے زیادہ اللہ نے ان کی اولاد میں اتنی برکت دیا، اور مال میں بھی اتنا برکت دیا کہ انصار میں سب سے بڑے مالدار یہ بنے، سب سے بڑے مالدار یہ بنے۔ اس حدیث میں غور کیجیے تو ہمارے لیے بہت کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بچے کے لیے دعا کروایا، کیا کہا؟ آپ اللہ سے اس پیارے بچے کے لیے دعا کیجیے، ایسا نہیں کہا کہ آپ کچھ کر دیجیے، اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، یاد رکھیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کروایا، ایسا نہیں کہ آپ کچھ کر دیجئے۔ بہت سارے لوگ عقیدہ کیا کر رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اختیار ہے مالدار بنانے کے لیے، اولاد دینے کے لیے، یہ وہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کیا؟ اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اے اللہ تعالیٰ مال اور اس کے اولاد میں برکت دے دینا، بڑھا دینا، اللہ سے دعا کی، اللہ سے دعا کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بہنوں کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ لگتی ہیں، دونوں کو پیچھے کھڑا کیا۔ اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی صف پیچھے ہونی چاہیے، عورتوں کی صف پیچھے ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ عورتیں اپنے بچوں کے لیے کیا کیا کرتی تھی، کیا کیا کرتی تھی کہ دعا کروا رہے ہیں اپنے بچے کے لیے۔ ہمارے بھی یہ سوچ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچے کے لیے، خیر کے لیے، دنیا اور آخرت کی خیر کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم کو سوچنا چاہیے۔ یہ صرف واقعات نہیں، یاد رکھیے، یہ زندگی سدھارنے کے واقعات ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اور تابعین کے اخلاق اور ان کے کردار اور ان کا جذبہ اور جنت میں جانے کی طرف، یہ سب باتیں ہیں۔ اور ایک بات ہم لوگ سنتے ہیں، مسند احمد کی یہ حدیث ہے اور مسلم میں بھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا فقال عندنا فارق، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آئے اور قیلولہ کیا، دوپہر
کھانے کے بعد تھوڑا لیٹتے ہیں نا، قیلولہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ پسینہ ہو گئے، قیلولہ کیے لیٹے ہوئے ہیں اور پسینہ پسینہ ہو گئے، چمڑے کا بچھونا تھا، اتنا گدا نرم اس وقت نہیں تھا، چمڑے کا بچھونا تھا، سو گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں فجاءت امی بقارورہ، کہتے ہیں میری امی نے ایک شیشی لایا، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ ہو گئے تھے نا، میری امی نے ایک شیشی لایا اور کیا کرنے لگی، فجعلت تسلط العرق فیہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ بہا تھا چمڑے میں تھا اس کو نچوڑ نچوڑ کر کے شیشی میں بھرنے لگی، نچوڑ نچوڑ کر کے شیشی میں بھرنے لگی۔ فاستيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے اور کہا کہ یا ام سلیم ما هذا الذي تصنعين، اے ام سلیم یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا هذا عرقك، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا پسینہ ہے، نجعلہ فی طیبنا، ہم اپنے خوشبو میں اس کو ملاتے ہیں، دیکھیے اللہ اکبر، ہم اپنے خوشبو میں اس کو ملاتے ہیں، وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطَّيِّبِ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ، تب وہ خوشبو سب سے بہترین خوشبو ہو جاتی ہے، سب سے بہترین خوشبو ہو جاتی ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا نرجو برکتہ لصبیاننا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پسینے کو شیشی میں اس وجہ سے بند کر رہے ہیں تاکہ اس کی برکت اپنے بچوں کے لیے حاصل کریں، اپنے بچوں کے لیے اس کے برکت کو حاصل کریں۔ اس سے کئی مسئلے معلوم ہوتے ہیں، یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جسم پورا کا پورا برکت والا تھا، آپ کا پسینہ، آپ کا تھوک، آپ کے کپڑے سب برکت والا تھا، سب برکت والا تھا۔ اور صحابہ اکرام آپ کی اتنا عزت اور احترام کیا کرتے تھے کہ تھوک تک گرنے نہیں دیے، ایک موقع پر تھوک تک گرنے نہیں دیے۔ وضو کا پانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو صحابہ اکرام نے لیا، کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم برکت والا تھا، آپ کا ہاتھ برکت والا تھا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یاد رکھیے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تھوک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں ڈالا تھا خیبر کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ ٹھیک ہو گئی تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں ایک تنبیہ میں کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام مرد ہو یا عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کی اتنی حفاظت کیا کہ پسینے کی بھی حفاظت کی، پسینے کی بھی حفاظت کیے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے، آج کل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اتنے لمبے لمبے 2-3 ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال دکھائے جاتے ہیں شیشوں میں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ہے، اور پتہ نہیں عجیب قسم کا بال رہتا ہے، کسی سادھو کا جس طریقے سے پکائے ہوئے بال ہوتے ہیں نا اس طریقے سے بال رکھے ہوئے ہیں۔ اور کہاں ہے؟ ایران میں، تو کہیں ترکستان میں، کہیں ہندوستان میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پٹنہ میں دیکھا تھا ایک جگہ لکھا ہوا ہے ایک مزار پر قدم رسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پیر کا چنہ ہے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر قدم کے نشان ہے، وہاں لکھا ہوا تھا قدم رسول، اور ایک سیمنٹ وغیرہ سے بنایا ہوا 2 پیر۔ اب سوچئے، میں حیران پریشان ہو گیا، کہاں پٹنہ اور کہاں سعودی عرب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب آئے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اور چلے گئے خالی پیر رکھ کر چلے آئے، جس راستے سے آئے وہاں کوئی نشان نہیں لائے، کوئی نشان نہیں، صرف یہی 2 پیر ہوئے اور چلے گئے۔ اب تعجب کی بات ہے، ایسے لوگ ہیں۔ آپ سوچئے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال وغیرہ وغیرہ ہوتے، صحابہ کرام ہرگز اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے، اپنے سے جدا کبھی نہیں ہونے دیتے۔ اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آپ دیکھیے تو کہیں ترکستان میں ہے، کہیں ایران میں ہے، کہیں بنگلہ دیش میں ہے، کہیں پاکستان میں، کہیں ہندوستان میں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک اپنا بال پورا چھیل کر کے بانٹ دیا تھا؟ یہ تعجب کی بات ہے، یہ سراسر گمراہی ہے، یاد رکھیے یہ سراسر گمراہی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے جتنی بھی برکتیں ہو سکتی تھی کوئی موقع نہیں چھوڑا، کوئی موقع نہیں چھوڑا، کوئی موقع نہیں چھوڑا۔
اور یہ جو تماشا کھڑا کرتے ہیں کہ نبی کے چپل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل، ان کی پگڑی ان کو مل گیا، یہ سب جھوٹ موٹ کے، یہ سب جھوٹ موٹ کے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو صحابہ کرام اس کی بڑی حفاظت کے ساتھ رکھنے والے لوگ تھے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کی عورتیں اپنے بچوں کے لیے کیا کیا کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو اپنے بچے کے لیے برکت حاصل کرنے کے لیے رکھا۔ اور اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل تھا کہ ان کے پسینے میں اللہ نے وہ تاثیر رکھا کہ خوشبو اور معطر ہو جاتی، خوشبو اور زیادہ اس کے اندر بہترین آ جاتی تھی۔ یہ بات ہے۔ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور ایک بات دیکھیے، یہ حدیث مسلم کے اندر ہے، 1809 کے اندر مسلم کے اندر ہے، اور مسند احمد کے اندر بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ام سلیم جنگ حنین میں گئی، پہلی ان کی بہن بھی کہاں سمندر کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے گئی، اور ان کی بہن کو بھی دیکھی، اللہ اکبر، ایک جنگ میں نہیں کئی جنگوں میں گئی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر ابو طلحہ کے ساتھ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 8 ہجری میں جو جنگ ہوئی، جنگ حنین، بہت خطرناک جنگ ہوئی تھی، مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، کیونکہ یہ بنو ثقیف اور بنو حوازن سے جنگ تھی۔ طائف جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا تھا، اسی جگہ پر یہ جنگ ہوئی تھی، اسی جگہ پر یہ جنگ ہوئی تھی۔ اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے، اپنی بیوی کو بھی لے کر گئے، اور اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ اس وقت حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ تھی، اس وقت حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ تھی، انہی کے بعد ان کا بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک عورت حاملہ ہے اور جنگ میں جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے تاریخ اسلام میں آپ دیکھیں تو یہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابیہ اتنی بہادر تھی کہ آپ کو تعجب لگے گا، آپ کو تعجب لگے گا۔ اس جنگ میں کیا ہوا، مسلم میں ہے کہ ابو طلحہ ان کے شوہر دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی ام سلیم کے پاس ایک خنجر ہے، خنجر جس سے دشمنوں کو مارتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کیا بات ہے تمہارے پاس یہ خنجر کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں جانتے ہیں؟ کہہ رہی ہیں کہ اب تخذتہ، میں نے اس کو لیا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان احد من الکافرین دنا، کہ اگر کوئی کافر آدمی میرے قریب آئے تو اب لجو بھی بطن ہو، تو اس کا پیٹ میں اس سے چیر ڈالوں۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر کوئی کافر میرے قریب آئے، میرے قریب اگر کوئی کافر آئے تو میں اس سے اس کا پیٹ چیر دوں گا۔ اتنی بہادر خاتون ہے، اور اس وقت حمل سے، اس وقت حمل سے، تو یہ انہوں نے جہاد بھی کیا، انہوں نے جہاد بھی کیا۔ اس طریقے سے اور تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ مسلم کی ایک حدیث ہے، مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 4712 کے اندر یہ روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ام سلیم ایک یتیم بچی کو پالتی تھی۔ دیکھیے اللہ اکبر، ان کے خود 9-10 بچے تھے، ان کے خود 9-10 بچے تھے، اور اوپر سے ایک یتیم بچی کو بھی پالتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو دیکھا تھا چھوٹے سے۔ ایک بار کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبیرتے تو بڑی ہو گئی ہے، لا کبیرہ سن، تمہاری عمر بڑھے نا۔ وہ جو یتیم بچی تھی روتی ہوئی ام سلیم کے پاس آ گئی، روتے ہوئے ام سلیم کے پاس آ گئی اور کہنے لگی امی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بد دعا کر دیا، میرے لیے بد دعا کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا بد دعا کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بد دعا کر دیا ہے کہ تمہاری عمر اب بڑھے گی نہیں، تمہاری عمر اب بڑھے گی نہیں، تم اتنے ہی رہو گی۔ وہ عورت کیا کرتی ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپٹہ اٹھاتی ہے اور اپنے سر کو ڈھانکتی ہے، اور جلدی جلدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، جلدی جلدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہے آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ام سلیم کیا بات ہے، تم بہت جلدی جلدی آ رہی ہو؟ تو کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میری بچی کے لیے آپ نے بد دعا کیا ہے؟ دیکھیے
یتیم ہے، دوسرے کی بچی ہے، پال رہی ہیں، اور کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا آپ میری بچی کے لیے بد دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ام سلیم تم کو معلوم نہیں، دیکھیے ایک بہت اہم نقطہ ہے، کیا تم کو معلوم نہیں اے ام سلیم اللہ سے میں نے ایک شرط رکھا ہے، ایک شرط رکھا ہے میں نے اللہ سے دعا کے ذریعے سے، کیا ہے؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا ربی انا البشر، اے میرے رب میں انسان، دیکھیے انسان، اس میں عقیدے کی بہت اہم بات ہے، اے اللہ تعالیٰ میں انسان ہوں اور ارضا کما یرضا البشر، میں اسی طرح راضی ہوتا ہوں جیسے دوسرے انسان راضی ہوتے ہیں، واغضب کما یغضب البشر، میں اسی طریقے سے غصہ ہوتا ہوں جس طریقے سے دوسرے لوگ غصہ ہوتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ایما احد جعوت علیہ من امتی، اے اللہ تعالیٰ اگر میں اپنی امت کے کسی آدمی کے لیے بد دعا کر دوں، دیکھیے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے دعا کر رہے، اے اللہ تعالیٰ اگر میں اپنی امتی میں سے کسی ایک آدمی کے لیے بد دعا کر دوں ولیس بأہل، اور وہ آدمی اس بد دعا کا حقدار نہیں ہے، اس بد دعا کا حقدار نہیں ہے، ان یجعلہا، اے اللہ تعالیٰ اس بد دعا کو، اس میرے بد دعا کو کیا کرنا، طہرتن و زکاتن و قربتن یقربہا بہ یوم القیامہ، اے اللہ تعالیٰ اس میرے بد دعا کو اس آدمی کے لیے پاک ہونے کا ذریعہ بنا دینا، دیکھیے پاک ہونے کا ذریعہ بنا دینا اور تیرے قریب ہونے کا ذریعہ بنا دینا، یہ آدمی اسی کی وجہ سے تیرے قریب ہوگا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ یہ میری دعا ہے۔ اب سوچیے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، اور اب کیا کہے گی، بولیے اب کیا کہیں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں دیا تھا بربادی کی، یہ دعا تھی، یہ ان کے لیے دعا تھی۔ اب سوچئے کیا بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، عالم الغیب نہیں تھے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تعالیٰ میں اگر کسی امتی کے لیے بد دعا کر دوں اور وہ اس کے حقدار نہیں ہے، اور وہ اس کے حقدار نہیں ہے، تو اس میری بد دعا کو اے اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے پاک ہونے کا ذریعہ بنا دینا اور تیرے قریب ہونے کا ذریعہ بنا دینا، تیرے قریب ہونے کا ذریعہ بنا دینا۔ تو یہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عجیب ان کے واقعات ہیں۔ اب سوچئے کہ یتیم کو پالنا، کون آج کل یتیم کو پالتے ہیں؟ یتیم کو دیکھ کر کے بہت ساری عورتیں منہ چھپاتی ہیں کہ کہیں میرے بچے بھی مر نہ جائیں، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ کسی بیوہ عورت کو دیکھ لیا تو دوسرے راستے سے جاتے ہیں کہ آج پورا جاترا خراب ہو گیا، ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ جترا یا کیا کیا کہتے ہیں کہ آج میرا تو کچھ بھی کام نہیں آئے اور یا تو کچھ نقصان ہو جائے۔ یتیم کو دیکھ کر کے سوچتے ہیں لوگ کہ ان کو کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، ان کو حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح ہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملایا اور کہا کہ وہ اس طرح ہوں گے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فضیلت ہے، اسی وجہ سے میں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو آدمی یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور دیکھیے یہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک واقعہ جو مسلم کے اندر ہے، حدیث نمبر 2040 کے اندر یہ واقعہ ہے۔ ان کے شوہر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مسجد میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت انس کہتے ہیں رأى ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطجعا فی المسجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چت لیٹے ہوئے یتقلب ظاہرا لبطنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹھ کے بل لیٹے ہوئے تھے، کبھی پیٹ کے بل ہو جا رہا ہے، کبھی پھر پیٹھ کے بل ہو جا رہا ہے، پیٹ کے بل ہو رہا ہے، اس طرح الٹ پلٹ کر رہے ہیں، کیوں جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے اس طرح ہو رہے تھے، بھوک کی وجہ سے اس طرح ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ پیٹ پر ایک پٹا بندھا ہوا ہے، پیٹ پر پٹا بندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے، اور کیا دیکھا کہ آپ کے آجو باجو میں کئی
کئی لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، آپ کی بات زبان سے بہت کمزور نکل رہی ہے، دوڑ کر کے آئے ام سلیم کے پاس، ام سلیم کے پاس، اور کہا اے ام سلیم سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفہ، اے میری بیوی ام سلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آج میں نے آواز سنی ہے اور وہ آواز بہت کمزور لگ رہی تھی، اعرف فیہ الجوع، میں نے سمجھ لیا کہ آپ بھوکے ہیں، آپ مسجد میں الٹ پلٹ ہو رہے ہیں، آپ کی آواز نہیں نکل رہی ہے، حل عندک شیء، کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ ام سلیم تو نکالو۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتی ہے، اندر گھستی ہے اور جو کی روٹی نکالتی ہے اور اپنی اوڑھنی دوپٹہ نکالتی ہے، اوڑھنی دوپٹہ کی ایک طرف جو کی روٹیوں کو باندھتی ہے اور اپنے بچے حضرت انس کو بلاتی ہے، انس رضی اللہ عنہ کو بلاتی ہے اور باندھ کر کے انس رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں چھپاتی ہے وہ روٹی، اور آدھا حصہ جو ہے دوپٹے کا انس کے سر پر اڑھاتی ہے اور کہتی ہے چپکے سے جانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہے اور جا کر کے دیکھے آنا۔ اللہ اکبر، دیکھیے بچے کو بھی کیا تربیت دیتے تھے، بچے کو بھی کیا تربیت دیتے تھے کہ روٹی کو چھپا کر کے اور ان کے اوپر چادر کی طرح اڑھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بچے کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا ارسلک ابو طلحہ، تم کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے باپ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلیم کے شوہر، کہا کیا تم کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ حضرت انس نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، کہا علی الطعام، کیا کھانے کے لیے؟ تو کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ہاں تو کیا کیے، کہے کہ چلو جی اٹھو، پورے مسجد میں جتنے بھی لوگ تھے کہے کہ چلو اٹھو ابو طلحہ کے گھر کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، 2-4 روٹی ہے اور جو کہ اس کو ایک طرف باندھ کر رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آگے آگے جلدی جلدی جانے لگا اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بتلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے تھے روٹی کے لیے، آپ تو پورے لوگوں کو بلا کر کے لا رہے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہے کہ اے ام سلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام لوگوں کو لے کر کے آ رہے ہیں، ہمارے پاس تو اتنا کھانا نہیں کہ کھلائیں گے۔ اس وقت جواب کیا دیا تھا ام سلیم نے؟ یہ بہت عام بات ہے، کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، وہ لا رہے ہیں لوگوں کو تو وہ جانے۔ دیکھیے اللہ اکبر، یہ توکل تھا، اللہ اور اس کے رسولوں پر یہ توکل، یہ بھروسہ تھا کہ ہم کیا جانتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، وہ جانے، اپنا وہ لا رہے ہیں وہ جانے۔ لائے، آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ام سلیم جو کچھ ہے لاؤ، تو ام سلیم نے وہی روٹیاں جو انس رضی اللہ عنہ کو باندھ کر کے بھیجا تھا وہی روٹیاں نکالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹکڑے کرو۔ حضرت ام سلیم نے ٹکڑے کیا اور چمڑے کے برتن میں کچھ گھی رکھا ہوا تھا اور وہ بھی ختم ہو چکا تھا، ان کو نچوڑ کر کے سالن میں ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھا اور کہا کہ 10 لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دو، 10 لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دو۔ 10 لوگ آئے اور کھاتے گئے 80 لوگ، مسلم کی حدیث ہے کہ 80 لوگ پیٹ بھر کر کے کھائے، پیٹ بھر کر کے کھائے، پھر بھی بچ گیا تو ہم لوگ پورے گھر والے کھائے، پھر بھی بچ گیا تو پڑوسیوں کو کھلائے، پھر بھی بچ گیا تو پڑوسیوں کو کھلائے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ خیال کہ آواز سنے تو پہچان گئے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، اور ان کو بلا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا، اور اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ آیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ وہاں پیش کیا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کے پیغمبر ہونے کی دلیل تھی، آپ کے سچے ہونے کی دلیل تھی۔ پیغمبروں کے جو معجزات ہوتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ رسول ہیں، اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے، اپنے سے نہیں بن گئے۔ اور اس حدیث میں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے دینا، اولاد کی تربیت دینا کہ کسی اچھے کام میں ان کو شریک کرنا، اچھے کام میں، خیر کے کام میں بچوں کو شریک کرنا۔ اور دیکھیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صحابیات، وہ لوگ اللہ پر کتنا یقین رکھتے تھے، یہ بات معلوم ہوئی۔ اسی حدیث سے بہت سارے لوگ فاتحہ پڑھنے والے اسی حدیث کو دلیل بناتے ہیں، اسی حدیث کو دلیل بناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا جما کر کے کچھ پڑھا، دنیا کی پوری تاریخ اٹھائی اور کیا پڑھا آپ ڈھونڈیے، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ اتنی بات مسلم میں ہے کہ بسم اللہ پڑھا، اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پڑھا جو اللہ چاہتا تھا، اور اس کے بعد کچھ بھی ذکر نہیں، زبردستی لوگ فاتحہ فٹ کر دی، اور یہ ایک نیا بدعت لوگوں میں رواج، خالی کھانے کے لیے اور کمانے کے لیے ایک رواج بنا دی۔ یہ واقعہ صحابہ کے زمانے میں ہوا، کیا کبھی بھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس واقعے کے اہم کردار ہیں کبھی بھی اس طرح فاتحہ کیا جو آج کل کرتے ہیں؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں ہی معاملہ ہوا، کبھی بھی انہوں نے کیا جو آج کل کرتے ہیں؟ یہ سب فاتحہ خاتحہ یہ سب صرف کھانے پینے کے لیے، اور یہ ایک دین میں نیا کام ہے اور یہ بدعت ہے، یہ دین میں نیا کام ہے اور بدعت ہے۔ بہت ساری اور باقی باتیں رہ گئی، انشاءاللہ باتیں اور آئے گی، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے کو سمجھنے کی توفیق دے، سیکھنے کی توفیق دے، انہی کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے۔ ہر قسم کی بدعات، خرافات، رسم و رواج سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابیات سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبان اور ہمارے دل کو صحابہ کرام کے بارے میں پاک کر دے، ان کے بارے میں ہمارے دل میں نفرت نہ ہو، کوئی غلط زبان ہم ان کے بارے میں نہ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے، ان کے طریقے کو اپنانے اور چلنے، اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ ہمیں حاصل کرنے، اس کا بدلہ حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔